فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اب پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلے سورت سبا ہے، پھر سورت فاطر ہے. سورہ فاطر بالخصوص اور یہ سورہ سبا ان جنرل، ان میں اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کو بڑے جلالی انداز میں بیان کیا گیا ہے. آپ انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ اپریشیٹ کریں گے کہ واقعی ایک نیا سا انداز ہے. اس کے بعد پھر سورہ یاسین آئے گی، اور سورہ یاسین کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا دل کہا. تو اس میں تو جیسے انسان کا دل دھڑکتا ہے، آپ اس کو روانی کے ساتھ اگر ان سورت کو پڑھیں اور ترجمہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا تو عجیب انسان کو دل کی دھڑکن جو ہے وہ ان آیات کے ساتھ ساتھ آپ کو فیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اس کے بعد پھر سورت یاسین کے بعد پھر توحید کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، دین خالص، توحید خالص. الا للہ الدین الخالص. سن لو کہ دین خالص تو صرف اللہ کا ہے. اچھا، خالص کیا ہوتا ہے؟ خالص کا لیبل صرف اسی چیز پر جچتا ہے کہ جو 100% خالص ہو. اگر اس میں 0.1% بھی امپیورٹی ہو، ملاوٹ ہو، تو اس پر خالص کا لیبل نہیں لگ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خالص ہو جانا کہ شرک کا شائبہ تک نہ رہے. جیسے میں عرض کر چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بہت اپریشیٹ کیا. ایک تو بار بار کہا گیا کہ وما کان من المشرکین، میرا یہ بندہ ہرگز مشرک نہیں تھا. یعنی میری اطاعت میں، میری بندگی میں، میری غلامی میں، میری محبت میں، میری چاہت میں، مجھ پر ڈپینڈ کرنے میں وہ موحد تھا، حنیف تھا. اب وہ مضمون جو ہے پھر آئے گا. یعنی سب سے پہلی سورت ہوگی سورہ زمر، پھر سورہ مومن، پھر سورہ حامیہ سجدہ، اور پھر سورہ شورا. ان میں ایک گریجول انکریز آپ کو نظر آئے گی توحید کے حوالے سے کہ سورت زمر میں ان جنرل بار بار یہ بات ریپیٹ ہوگی کہ اللہ اللہ الدین الخالص، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو. اس کے بعد پھر جو انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اس پر سورہ مومن آپ کو بڑی فیصلہ کن صورت نظر آئے گی کہ اس کی مرکزی آیت کہ عبادت کا جو اصل جوہر ہے وہ دعا ہے، کہ جس کے آپ بندے ہیں اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اور بندہ تو میں اس کا ہوں اور میں اپنا دکھڑا اس کے سامنے بیان کروں تو پھر یہ میرے اصل مالک کے لیے بھی شرم کی بات ہے اور پھر میرے لیے تو شرم کی بات ہے. یہ پھر جا کر سورہ مومن میں آپ کو ملے گا کہ جس میں دعا کو بڑی ایک مرکزی اہمیت دی گئی. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. پھر رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور وہ لوگ کہ جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، انسلٹ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے مانگیں، تو پھر میں انہیں جہنم میں ڈالوں گا. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے دعوت، کہ جس اللہ کو ہم نے رب مانا ہے اب ہم اسے رب ماننے کی دعوت دوسروں کو دیں. یہ سورہ حامیم و سجدہ کا مرکزی مضمون ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر بات اچھی کس کی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے. پھر اس کے بعد سورہ شورا آ جاتی ہے. سورہ شورا میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے. مکی صورتوں میں سے اس موضوع پر، یعنی مدنی صورتیں تو ابھی ہم سورۃ احزاب پڑھ کے آئے ہیں، سورہ نور پڑھ کے آئے ہیں، پھر آگے جا کر پھر اگلا جو سلسلہ ہے وہ تو پھر ننگی تلوار ہے. سورۃ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح ہے، سورہ حجرات ہے. اس میں تو پھر حد ہو گئی ہے. لیکن مکی صورتوں میں اللہ کے دین کو قیام کرنے کے لیے حکم
اس کے لیے موٹیویشن، اس کے لیے ریکوائرمنٹس، ان سب کا آپ کو انشاءاللہ ملے گا بھرپور تذکرہ سورہ شورى کے اندر۔ آغاز کرتے ہیں سورۃ سبا کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کا ہے سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کے لیے حمد ہے آخرت میں بھی۔ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے۔ وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ وہو الرحیم الغفور، اور وہ مہربان اور درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں لو تاتین الساعۃ، قیامت ہم پر آتی کیوں نہیں؟ قل بلا وربی لتاتینکم عالم الغیب، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام چھپی باتوں کے جاننے والے میرے رب کی قسم ہے کہ وہ تم پر آ کر رہے گی۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، نہیں ہے اللہ سے چھپی ہوئی کوئی چیز ذرا برابر بھی، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ ذرے سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے یہ سب کچھ؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اب نوٹ کیا آپ نے کہ مدنی سورت کے بعد اب مکی سورت پڑھ رہے ہیں نا۔ اب وہ جو میں نے آپ کو سورہ انعام میں نوٹ کروایا تھا کہ ایک فوراً اسلوب کا فرق آتا ہے مکی سورت اور مدنی صورتوں میں، یہاں بھی وہ بڑا نمایاں ہے، یعنی ساتھ ساتھ آخرت کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن اصل مضمون جو ہے وہ یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی قدرت، اس کا علم، یہ ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ کہ جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بدترین اور دردناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور جانتے ہیں وہ لوگ جنہیں دیا گیا علم کہ جو بھی نازل کیا گیا ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، وہ سراسر حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ بالادست اور لائق حمد کے راستے کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر کہتے ہیں هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ، کیا ہم تمہیں بتائیں ایک ایسے شخص کے بارے میں يُنَبِّئُكُمْ، جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ اذا مزقتم كل ممزق، کہ جب تمہارے جسم ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو جائیں گے، انکم لفی خلق جدید، تو پھر تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ افترا علی اللہ کذبا، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ ام بھی جنت، یا وہ دیوانہ ہے، معاذ اللہ۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، نہیں بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب والضلال البعید، وہ عذاب میں مبتلا ہیں اور گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا کبھی انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان چیزوں پر جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہیں، من السماء والارض، آسمان اور زمین میں، ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا گرا دیں ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور یقیناً عطا کیا تھا ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل۔ یا جبال اوبی ماہ والطیر، تو اے پہاڑوں تسبیح کیا کرو اس کے ساتھ
والطیرہ، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا ہم نے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور نرم کر دیا ہم نے ان کے لیے لوہے کو، أَنِعْمَ السَّابِغَاتٍ، اس ہدایت کے ساتھ کہ تیار کرو زریں، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور ٹھیک اندازے پر رکھو ان کے حلقے اور کام کرو نیک، انی بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ولی سلیمان الریح، اور سلیمان کے لیے ہم نے سروس پر لگایا ہوا کو، غدوها شہر ورواحها شہر، اس ہوا کا چلنا ان کے لیے صبح کے وقت 1 مہینے کی مسافت طے کراتا تھا، اور شام کو بھی 1 مہینے کی مسافت طے کراتا تھا۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور بہا دیا تھا ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ، وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے بھی ہم نے ان کی سروس پر لگائے تھے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو ان کے آگے، ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے عمل کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اس کو جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، یہ بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے، عالی شان عمارتیں اور مجسمے اور بڑے بڑے حوض، وقدور الراسیات، اور بھاری بھاری دیگیں چونوں پر جمی ہوئی۔ اعملوا آل داؤد شکرا، تو اے داؤد کے گھر والو شکر ادا کیا کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، لیکن میرے بندوں سے شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، تو جب ہم نے نافذ کر دیا سلیمان پر موت کا فیصلہ، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے نگرانی کر رہے تھے جنات کی کہ وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر رہے تھے، تو وہیں پر موت آ گئی انہیں، اور وہ اس سہارے کے یعنی عصا کے سہارے پر کھڑے تھے، لیکن جان ان کی نکل چکی تھی۔ تو جنات کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے، تو نیچے سے وہ کیونکہ عصا جو تھا وہ زمین پر ٹکا ہوا تھا، تو وہاں سے یہ دیمک جو ہے وہ آئی اور اس نے اس عصا کو اندر سے چاٹ لیا، تو جب وہ کرمبل ہو گیا عصا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام دھڑام سے زمین پر گر پڑے، اور جنوں کو پتا کہ وہ سلیمان تو مر گیا، ایسی ہمیں تکلیف پہ ہیں۔ یہ اس کا تذکرہ ہے، بڑا خوبصورت مقام ہے یہ۔ فلما قضینا علیہ الموت، تو جب نافذ کیا ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ، ما دلہم علی موتہ، تو نہ پتہ دیا جنات کو سلیمان کی موت کا، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے ایک کیڑے نے، تاکل من ساتہ، کہ جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ فلما خر، تو جب وہ گر پڑے، تبینت الجن، تو جنوں پر واضح ہوا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر انہیں غیب کی خبر ہوتی، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس ذلت آمیز عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ لقد کان لسبأ فی مساکنہم آیۃ جنتان عن یمین وشمال، یقیناً قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشانی تھی، ان کے 2 باغ تھے، دائیں اور بائیں، تو ہم نے ان سے کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، ایک بہت اچھا اور عمدہ شہر، ورب غفور، اور اوپر بخشنے والا رب۔ فاعرضوا، لیکن انہوں نے شکر گزاری سے منہ موڑا۔ یہ جو انسان کی اگر نیچر جو ہے وہ تھینک لیس ہو، تو پھر اس پر جتنی مرضی مہربانیاں کر دی جائیں گی وہ رہتا تھینک لیس کا تھینک لیس۔ لیکن شکر گزاری ایک روش کا نام ہے، یعنی آپ کو بعض لوگ ملیں گے ایسے کہ جو موقع کی تلاش میں ہوں گے کہ وہ آپ کا شکر ادا کریں، آپ نے ان کا دھیلے کا کام نہ کیا ہو، لیکن وہ کہیں گے جی آپ کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، آپ کے والد صاحب کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن بہرحال وہ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ فاعرضوا،
لیکن انہوں نے منہ موڑا، فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان پر سیلاب توڑ دیا، بند توڑ دیا سیلاب کا، وبدلناہم بجنتیہم جنتین، تو ہم نے بدل دیا ان کے دونوں باغوں کو دو ایسے باغوں سے، ذواتی اکل خمط، کہ جن میں کڑوے کسیلے پھل تھے، واصل، اور جھاؤ کے درخت تھے، وشیء من صدر قلیل، اور چند بیری کی جھاڑیاں تھیں، ذالک جزیناہم بما کفروا، یوں ہم نے سزا دی ان کو، بدلہ دیا ان کی ناشکری کا، وہل نجازی الا الکفور، اور ہم بدلہ نہیں دیتے ایسا مگر ناشکروں کو۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، اور بسا دی تھی ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کی ہم نے برکت دی تھی، قرآن ایسی بستیاں ظاہرتاً جو نمایاں نظر آتی تھی، وقدرنا فیہا السیر، اور منزلیں مقرر کر دی تھی ہم نے ان کے سفر کی، یعنی دو بستیاں تھیں اور ایک بڑی شاہراہ جو ہے ان کو ملاتی تھی، اور درمیان میں آبادی تھی ساری، جیسے یعنی آج سے 40 سال پہلے آپ لاہور جاتے تھے شیخوپورہ روڈ کے ذریعے، تو وہاں آپ کو ڈارک ایریاز ملتے تھے، اور صرف آپ اگر گاڑی پر جا رہے ہیں، بس پر جا رہے ہیں، صرف اسی کی روشنی ہوتی تھی، باقی سب دائیں بائیں اندھیرا ہوتا تھا۔ اب وہی لاہور شیخوپورہ روڈ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ڈارک پیچ آتا ہے، یا کوئی آبادیاں ہیں، اڈے ہیں، اور یا ملیں ہیں اور ان کی روشنیاں ہیں، اور یا ٹول پلازاز ہیں ان کی بھی روشنیاں ہیں۔ اسی طرح کا ان کا معاملہ تھا کہ آبادیاں تھیں اور اس کے درمیان روشنیاں تھیں، اور ایک سے دوسری روشنی نظر آتی تھی، آگے نظر آتی تھی۔ تو جب انسان کے راستے میں روشنی ہوتی ہے تو پھر انسان کمفرٹیبلی سفر کرتا ہے، اور اگر اندھیرا ہو تو پھر بہرحال اس کو ایک کھٹا لگا رہتا ہے، چور ڈاکو کا بھی، اور اسی طرح کوئی کھڈا آ جائے، کوئی سڑک ایک دم مڑ جائے، آپ کو پتہ نہ چلے۔ یہ سارے حادثات جو ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں۔ دیکھو انہیں کیا کیا، انہوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی کہ مزہ نہیں آتا سفر کرنے کا، کوئی وینچر ہو ذرا، سفر ہمارا ایڈونچرس نہیں ہے۔ اب اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے دی، پہلے اس کو بیان دیکھ لیں کہ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرآن ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر، اور بسا دی تھی ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی، ایسی بستیاں جو نمایاں نظر آتی تھی، اور منزلیں مقرر کر دی تھی ہم نے ان کے سفر کی۔ سیروا فیہا لیالیہ وایاما آمنین، کہ دن رات تم اس پر سفر کرو امن کے ساتھ۔ فقالوا، لیکن وہ کہنے لگے، ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں دراز کر دے۔ وظلموا انفسہم، اور یوں انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم ڈھایا۔ فجعلناہم احادیث، تو ہم نے ان کو پرانی داستانیں بنا دیا۔ ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے تتر بتر کر دیا ان کو ریزہ ریزہ کر کے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں جھیلنے والوں کے لیے اور شکر ادا کرنے والوں کے لیے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بلا شبہ ثابت کر دیا ان پر ابلیس نے اپنا گمان۔ فَاتَّبَعُوهُ، تو انہوں نے اس کی پیروی کی۔ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے کچھ مومنوں کے، ایمان لانے والوں کے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور نہیں حاصل تھا اسے ان پر کوئی اختیار۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ، سوائے اس کے کہ ہم جانچیں، مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، کون آخرت کو مانتا ہے، ممن ہوا منہا فی شکن، اس کے مقابلے میں جو اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے کہ ذرا پکار کے دیکھو نا ان کو جن کے بارے میں تمہارا زوم ہے، تمہاری غلط فہمی ہے، اللہ کو چھوڑ کر ذرا ان کو پکار کر کے دیکھو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ تو ذرا برابر بھی مالک نہیں ہیں، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں اور زمین میں کسی چیز کے، وما لہم فیہا من شرک، اور ان کی آسمانوں اور زمین میں کہیں کوئی شراکت نہیں ہے اللہ کے ساتھ، وما لہ منہم من ظہیر،
نہیں ہے اللہ کا ان شریکوں میں سے کوئی مددگار. ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، نہیں نفع پہنچا سکتی اللہ کے سامنے کسی کی سفارش مگر جسے اللہ خود اجازت دے. حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب دور ہوگی دہشت ان کے دلوں سے، قالوا ماذا قال ربکم، تو پوچھیں گے کیا ارشاد فرمایا تمہارے رب نے؟ قالوا الحق، تو جواب دیں گے ٹھیک ارشاد فرمایا، وہو العلی الکبیر، اور اللہ تعالیٰ بلند مرتبے والا سب سے بڑا ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی ان سے پوچھو بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ قل اللہ، پھر بتا دو کہ اللہ ہی. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور میں یا تم کوئی ایک ضرور ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، اے پیغمبر کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں باز پرس ہوگی تم سے اس کی جو قصور ہم نے کیے. وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا تمہاری کرتوتوں کے بارے میں. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، ان سے کہو کہ ہمارا رب جمع کرے گا ہم سب کو. ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، پھر ہمارے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، اے نبی کہو ان سے ذرا دکھاؤ تو وہ ہستیاں جنہیں ملا رکھا ہے تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس کے ساتھ. کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو زبردست اور بڑی حکمت والا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھتے. ویقولون، اور یہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہتے ہیں کہ کب پوری ہوگی یہ دھمکی، بتاؤ اگر سچے ہو. قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے مقرر ہے مہلت کا ایک دن، نہ تاخیر کر سکتے ہو تم اس کے آنے میں گھڑی بھر، اور نہ گھڑی بھر اس سے پہلے تم وہ دن یا وہ وقت لا سکتے ہو. وقال الذین کفروا، اور یہ کافر کہتے ہیں لن نؤمن بہذا القرآن، ہم اس قرآن کو نہیں مانیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے آ چکی ہیں. ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربہم، کاش کہ اے پیغمبر اس سمے کو دیکھو کہ جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. یرجع بعضهم الی بعض، وہ ڈال رہے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف الزام. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، جو کمزور ہیں وہ کہیں گے متکبروں سے، بڑے بنے ہوئے لوگوں سے، لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم بھی مومن ہوتے. قال الذین استکبروا، اس کے جواب میں سردار کہیں گے، بڑے کہیں گے، للذین استضعفوا، کمزوروں سے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں ہدایت پر جانے سے روکا تھا؟ بعد اذ جاءکم، جب وہ تمہارے پاس آئی تھی. بل کنتم مجرمین، اصل میں تم خود ہی مجرم تھے. من حرامی ہوجتا ٹیر، تو اصل میں انسان کی نیت تو اپنی خراب ہوتی ہے. وہ کوئی سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی پلی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، حالانکہ ان کا دل مان رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اور ان کے ساتھی صحیح کہہ رہے ہیں. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اب پھر کہیں گے، اس کو رسپونڈ کریں گے، ریبٹل کریں گے کمزور متکبروں سے. بل مکر اللیل والنہار یستأمروننا ان نکفر باللہ، کہ اصل میں یہ تمہاری شب و روز کی سازشیں، جب تم حکم دیتے تھے ہمیں کہ ہم انکار کریں اللہ کا، وَنَجْعَلَ لَهُ اندادا، اور ہم اس کے لیے مد مقابل بنائیں، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور دل ہی دل میں وہ پچھتائیں گے جب یہ عذاب کو دیکھیں گے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کی گردنوں میں طوق جنہوں نے کفر کیا ہوگا. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو کیا انہیں اپنی ہی کرتوتوں کا بدلہ نہیں مل رہا ہوگا. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور ہم کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجتے. إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا،
مگر اس بستی کے خوشحال لوگ کہتے ہیں انا بما ارسلتم به کافرون، جو کچھ بھی تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں نحن اکثر اموالا و اولادا، نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ ہیں تم سے مال اور اولاد میں، اور ہرگز نہیں دیا جائے گا ہمیں کوئی عذاب۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ان سے کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقیناً میرا رب ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھلا کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بات سمجھ گئے نا آپ کہ تم اگر صاحب ثروت ہو، مالدار ہو، تو یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے کہ جس کو وہ کھلا رزق دیتا ہے اور جس کو وہ تنگ رزق دیتا ہے ناپ تول کر۔ وما اموالکم ولا اولادکم، نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں، باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، اور نہیں ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی کہ تمہیں قریب کرتی ہو ہم سے کسی درجے میں، الا من آمن وعمل صالحا، ہاں مگر جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے، فاولئک لہم جزاء الضعف، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دگنی جزا ہوگی بما عملوا، ان کے اعمال کی، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ بالا خانوں کے اندر اطمینان سے رہیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، معاجزین، نیچا دکھانے کے لیے، اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ناپ تول کے دیتا ہے، یعنی تنگ کرتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو کوئی چیز اللہ کے راستے میں، فهو یخلفہ، تو اس کی جگہ تم کو دیتا ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، ثم یقول للملائکۃ، اور پھر فرشتوں سے کہے گا، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ وہ تھے جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے اللہ تو پاک ہے۔ یہ خاص طور پر جو مشرکین مکہ کا جو شرک تھا وہ یہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کے بت بناتے تھے۔ اب یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی پوچھے گا کہ کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ جواب کیا ہوگا؟ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا آقا ہے، ہمارا ان سے کیا تعلق؟ بل کانوا یعبدون الجن، اصل میں یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، اکثرهم بہم مومنون، اور ان کی اکثریت انہی کو مانتی تھی۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، سو آج نہ پہنچا سکے گا کوئی تم میں سے کسی کو فائدہ اور نہ نقصان۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اور ظالموں سے ہم کہیں گے کہ چکھو آگ کے عذاب کا مزہ، الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، یہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ہماری واضح آیات، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک آدمی کہ جو ہمیں ان کی عبادت سے روکنا چاہتے ہیں جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ وقالو، مزید کہتے ہیں، ما ھذا الا افک مفترا، کہ یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ وقال الذین کفروا للحق لما جاءهم ان ھذا الا سحر مبین، اور کہہ دیا ان کافروں نے حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آیا کہ یہ نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونھا، حالانکہ نہ دی تھی ہم نے ان کو کتابیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہ ہی ہم نے ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا۔ وکذب الذین من قبلہم، اور جھٹلایا تھا ان لوگوں نے ان سے جو پہلے گزر گئے۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور نہیں پہنچے یہ ان کے 10ویں حصے تک بھی جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا۔ یعنی مکہ والے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ سکے چودھری تھے، اکڑ سب تو بہت ہی تے پلے کھ نہیں۔
اب ان کے مقابلے میں فرعون کی آپ طاقت کا اندازہ لگائیں، نمرود کی طاقت کا اندازہ لگائیں، اور یہ بڑے بڑی جو قومیں تھیں وہ کتنی طاقتور تھیں اور کتنے کتنے ان کے وسائل تھے، یہ تو ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، لیکن انہوں نے بھی میرے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو پھر کیسی سخت تھی ہماری سزا۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں صرف ایک بات کی، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، تم اکیلے اکیلے اور دو یا دو دو ہو کر کھڑے ہو جاؤ، اور غور کرو ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے یہ دوست یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کوئی جنون کی بات نہیں کر رہے، ہی از ٹاکنگ سینس۔ ان ہوا الا نذیر لکم، یقیناً وہ تمہیں خبردار کرنے والے ہیں، بین یدی عذاب شدید، ایک سخت عذاب سے پہلے پہلے۔ قل ما سالتکم من اجر، اے نبی ان سے کہو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، فہو لکم، اگر میں مانگوں تو تمہیں مبارک، ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت اللہ کے ذمہ ہے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قل ان ربی یکذب بالحق، اے نبی کہہ دو کہ میرا رب چوٹ لگاتا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی کس پر؟ باطل پر۔ علام الغیوب، وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہو حق آ گیا اور کچھ نہ کر سکا باطل حق کے خلاف، نہ پہلے نہ آئندہ۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اے نبی ان سے کہو کہ اگر میں بھٹکا ہوا ہوں تو میرے بھٹکنے کا نقصان مجھی کو پہنچے۔ وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی بنا پر ہے جو میری طرف میرے رب نے بھیجی ہے۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور بالکل قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيب، کاش اے نبی تم دیکھتے کہ جب یہ گھبرا رہے ہوں گے، اور فلا فوتا، اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيب، اور قریب سے پکڑ لیے جائیں گے، وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، تو کہا جائے گا حالانکہ اب کہاں ہاتھ آ سکتا ہے ایمان ان کے اتنی دور سے، پہلے قریب تھا ایمان، چھوڑ دیا اب تو ایمان دور چلا گیا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، جبکہ اس سے پہلے وہ اس کا انکار کر چکے تھے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ چلاتے رہے تھے تیر بلا تحقیق دور ہی سے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور پھر پردہ حائل کر دیا جائے گا ان کے اور اس چیز کے درمیان جس کی یہ خواہش کرتے تھے۔ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ، جیسا کہ کیا گیا تھا ان کے ہم جنسوں کے ساتھ پہلے۔ انہم کانوا فی شک مریب، یقیناً وہ سری شک میں پڑے ہوئے۔